السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ کا سب کو انتظار تھا جو جمع کروائی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور جمع کرائی تھی وہ سلمان صفدر صاحب نے، جو کہ عمران خان کے وکیل تو ہیں لیکن وہ فرینڈ آف دا کورٹ تھے، جنہیں مقرر کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس کے مطابق جو رہنے کے حوالے سے معاملات ہیں، جو ادھر خوراک کا معاملہ ہے اڈیالہ جیل میں، جو سیکیورٹی کا معاملات ہے، اس کے اوپر تو کوئی زیادہ کوسچن مارک نہیں لگائے گئے بلکہ ان کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ لیکن ایک بہت اہم چیز ہے جو صحت کا معاملہ ہے، صحت سے ریلیٹڈ ہے، اس پر بہت سارے کوسچن مارکس ہیں۔ گورنمنٹ ایک طرف یہ کہتی ہے کہ یہ تو بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے، میڈیکل بورڈ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ طبی جو سہولیات ہیں اس پر بانی پی ٹی آئی نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اپنی آنکھوں کا جو مسئلہ ہے اس پر خصوصی طور پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسرا، فرینڈ آف دا کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ جو ان کی ملاقات جاری رہی 2 گھنٹے سے زائد، اس ملاقات میں بار بار آنکھ سے پانی جو ہے وہ رستا رہا، اور وہ ٹیشو پیپر سے اس پانی کو صاف کرتے رہے، اور وہ جو انکمفرٹیبل ہو رہے تھے اس مرض کی وجہ سے وہ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اکتوبر میں، بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ اکتوبر میں میری جو نظر تھی وہ 6/6 تھی، لیکن بعد میں مجھے مسئلہ ہوا، میں نے بارہا بتایا، شکایت کی اس کی کہ مجھے دھندلا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے اس طرح سے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ پہلے 3 ماہ صرف جو ہے وہ آئی ڈراپ سے علاج کیا جاتا رہا، پھر جب معاملہ زیادہ خراب ہوا، بینائی بالکل چلی گئی، مجھے فیل ہوا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ زیادہ متاثر ہو گئی آنکھ، تو پھر اسپیشلسٹ کو بلایا گیا، مجھے اسپتال بھی لے کے گئے، اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے بانی پی ٹی آئی کے مطابق ان کو صرف 15% نظر آ رہا ہے دائیں آنکھ سے، اور دائیں آنکھ کی 85% بینائی بانی پی ٹی آئی کے مطابق وہ جا چکی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، بہترین علاج ہو رہا ہے، لیکن جو مریض ہے وہ اس علاج سے مطمئن نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے یہ معاملہ چھپایا ہے تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا جو سپورٹرز ہیں بانی پی ٹی آئی کے یا پھر جو ان کی فیملی ہے ان کو کیسے یقین دلائیں گے کہ علاج بھی ہم نے ٹھیک کیا اور وہ جو آنکھ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جب بانی پی ٹی آئی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے۔ رانا صاحب، بڑی رپورٹ ہے، اس کا انتظار ہو رہا تھا، کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے جو موقف اختیار کیا ہوا تھا اس حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ نہیں وہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جو صحت کا معاملہ ہے اس پہ بہت زیادہ کوسچن مارکس لگے ہیں۔ آپ کو اب کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ایک میڈیکل بورڈ جائے گا، وہ جو بھی رپورٹ دے گا، کیا پی ٹی آئی کو مطمئن کر سکے گی گورنمنٹ کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اچھا میں صبح سے سن کے تھک گیا ہوں جی، آپ جیسے دانشور سینئر ترین لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی 90% چیزیں درست ہیں، حکومت نے جو کہا تھا وہ درست ہے، بس صحت کے علاوہ اور قید تنہائی کے علاوہ، یہ بات نہیں، وہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ حکومت نے جو کہا، اجازت دیں آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے سکوں اگر آپ اجازت نہ۔ آپ ڈائریکٹ میرے پہ آ رہے ہیں تو اس پہ مجھے رائے بھی نہیں، میں اس لیے آپ دیکھیں حمزہ صاحب، سر کھانا ان کے گھر سے آتا ہے دوپہر کا، جی، صبح ناشتے میں انڈے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، مختلف مینیو، جو دوپہر کا کھانا آتا ہے، اس کے بعد جو رات کا کھانا وہاں پکتا ہے، مشکتی پکاتا ہے، اس کی پیمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ان کی فیملی کرتی ہے۔ عمران خان کی بارک کو سخت ترین سیکیورٹی میں رکھنا ان کی مجبوری ہے کہ اگر وہ جا کے دوسرے قیدیوں سے مل لیں گے تو کہتے ہیں کہ ہنگامہ نہ ہو جائے۔ دوسری صورتحال میں بھی بیرک کو ویسے بھی محفوظ رکھنا ذمہ داری ہے۔ کیا ان کی بیرک میں ان کی زوجہ جو قانونی آئینی ہر لحاظ سے ان کی بیوی ہیں، دین سے بھی، کیا ان کو ان کی بارک کے ساتھ والے کمرے میں رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب ہوتا ہے کہ جب ایک عورت نامحرم نہ ہو اور ان کی شادی ہوئی ہو، ان کے ساتھ ہوئی ہو، تو رکھا جا سکتا ہے نا میاں بیوی کو، آپ ساتھ والے کمرے میں رکھ لیں نا، تاکہ وہ قید تنہائی کا ایک لفظ ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے اسی میں لکھا ہوا ہے سیکیورٹی تو دینی ہی دینی ہے، کہ کوئی یہ جب ایک نماز کی کئی دفعہ شور بچتا ہے کہ اجازت نہیں ملی بار عید کی نماز کی، یعنی وہ کہتی ہے سیکیورٹی، ہم اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کوئی
بہت بڑا کام نہیں کر دیا. یہ انہوں نے سیکیورٹی اس لیے دی ہے. نہیں لیکن پی ٹی آئی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال اٹھاتی رہی ہے, اس لیے یہ اس سے مختلف ہے. رانا صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں, مجھے 3 یا 4 نا کل کے پروگرام میں, آج تو ٹائم علیمہ خان صاحبہ کہتی رہی ہیں, میں آپ کو وہ سناؤں گا. آپ نے مجھے پی ٹی آئی کی نام دیا, آپ نے مجھے کل نا یہ پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں سر, علیمہ خان ان کی فیملی, میں ان فیملی, آپ فیملی, آپ کیا ان کی فیملی کہہ رہی ہے؟ نہیں علیمہ خان, میں علیمہ خان پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں. عہدیدار نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, نہیں ابھی آپ نے کہا وہ پی ٹی آئی نہیں ہے. میں جی کیسے آپ تفریق کریں گے؟ سارے وہ بہن ہے, سارے لیڈران ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سر. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ بہن ہے وہ, آپ مجھے پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں نا. چلیں فیملی کر لیں. چلیں, آپ نے کل علیمہ خان کے نا 3 شاٹ مجھے یا 1 شاٹ سنا دینا ہے کہ جس میں وہ کہے کہ اندر ان کو بالکل سیکیورٹی, وہ کہہ رہے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے اندر. میں عرض کر رہا ہوں محفوظ یہ اس سے, اور جب آپ کی آنکھ چلی گئی, جب آپ کو میڈیسن نہیں مل رہی, اور کیا ہے یہ تو اپنے سے اندازہ لگا لیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں بھائی اس کا یہ ہے, محفوظ تو وہ بندہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کہتی رہی ہے 5 اسٹار ہوٹل سے اچھی وہاں پہ سہولیات ہیں, تو بھائی اللہ کرے پھر یہ سہولیات سب کو ملے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا, پہلے ران صاحب وہ بھی سن لیتے ہیں, وہ بھی سن لیجیے گا جی, وہ پروڈیوسر صاحب سنائیے گا. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی, یہ تکلیف بڑھتی گئی, اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی, ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے, مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے, ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے. جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا, اس کو نہیں بلایا گیا. جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی. تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے. خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ, ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں. جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے, اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی, تاریخ لے گی. 3 مہینے سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا, انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے. جی ران صاحب پلیز اپنا کامنٹ بھی کر لیجئے, اور یہ گفتگو ہے جو فیملی کی بھی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی ہے. جو پی ٹی آئی کی گفتگو ہے وہ پی ٹی آئی والے جواب دیں گے, جو فیملی کی گفتگو ہے وہ آپ نے سنا دی ہے, دونوں وہی دیں گے. آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ رپورٹ میں سارا کچھ صبح سے, میں چونکہ میں تیسرا پروگرام کر رہا ہوں اور میں تینوں دیکھیں, وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے نا, ایک عام قیدی جیل میں, جس کے پیچھے بھی کوئی نہیں آتا. اگر جیل میں اسے کوئی تکلیف ہو نا, تو جیل کے ہسپتال کا ڈاکٹر, جیل کا ہسپتال, یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے. جیل میں ہسپتال بنتے اس لیے ہے, جی وہ قیدیوں کے لیے. یہاں پر پاکستان کے اندر تھوڑا سا ٹوری آدمی ہو نا, ٹوری ایک لفظ ہوتا ہے, تو اس کے لیے جیل کا ہسپتال نہیں ہوتا, اس کے لیے باہر کا ہاسپٹل ہوتا ہے, اس کے لیے باہر سے ڈاکٹر, مثلا وہ کئی دن ان ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے ہیں. ہاں جی, پوری قید بھی کاٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا پینے کی کبھی شکایت نہیں آئی, وہ تو خود کہتے تھے ہم بیچتے ہیں. سیکیورٹی میں نے نہیں سنا, آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات مان لیتا ہوں, چلے سیکیورٹی بھی ہو گئی. 3 چیزیں انسان کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. قید تنہائی انسان کو مار دیتی ہے, چاہے آپ ارب پتی ہیں, چاہے آپ شیشے کے محل میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں موجود بھی ہیں, لیکن آپ قید تنہائی میں ہیں. آپ کو آپ کے بیٹے سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو آپ کی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت, سب سے کسی سے, تو آپ کہیں گے نہیں بھائی مجھے ایسی دولت سے, ایسی بڑی بہترین جگہ سے مجھے کچھ نہیں لینا. ٹھیک ہے. اب قید تنہائی کا کل ثاقب نے بھی ذکر کیا, ہم نے بھی کیا, یہ تو ایک انٹرنیشنل جرم ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں صحت, جان کو خطرہ صحت سے ہی ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی, مان لیں اس سے ابھی نہیں اتفاق کر رہے حکومت کے لوگ, وہ تو انہوں نے تو آ کے رپورٹ دینی تھی, عدالت میں دی ہے کہ جو پانی پی ٹی آئی, جو مریض خود بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بار بار مریض کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں تیرے پیٹ سے درد نہیں ہو رہی, آنکھیں وہ پانی نکل رہا ہے. لازمی بات ہے انہوں نے کوئی وہاں پہ کوئی ایسا مرچیں تو ایک آنکھ میں ڈالنی لینی تھی کہ اس سے پانی نکلتا رہے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک بڑا اچھا ماحول شروع ہو گیا تھا بننا, جس طرح کے پی کے اندر سارے ایک ڈائیلاگ کی طرف آ گئی تھی. آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر بھی خاموش ہو گیا تھا, آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا بھی خاموش ہو گیا تھا, اور ہم یہ شکر کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہو گیا کہ ایک ملک کے اندر استحکام آنا شروع ہو گیا, اور سب جس نے ہم نے کل کہا تھا کہ اس پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف, معاشی دہشت گردی کے خلاف, انسانی دہشت گردی کے خلاف, دشمن کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف
اس پوری قوم کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. بالکل. اور ہم کل کہہ رہے تھے اللہ کرے ایسا ہو جائے. سب سے زیادہ ضروری لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ صحت کے حوالے سے ٹھیک ہے، باقی معاملات تو جو ہیں سو ہیں. اب سپریم کورٹ میں اس ساری چیزوں کے آنے کے بعد بنتا تو یہ تھا، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، گورنمنٹ آج ہی اس کا آغاز کر دیتی، آج ہی ایک بورڈ بناتی اور کہتی کہ جناب اس بورڈ میں 6 ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر جو آپ چوائس دیتے ہیں ایک اس کو بھی ڈاکٹر عدنان کی طرح اپنا اندر اپنا ایک ڈاکٹر فیصل کو یا کسی کو بھی ایک ڈاکٹر عاصم یوسف جائیں، تاکہ نہ اپوزیشن کو پروپیگنڈا کرنے کی نوبت ہے. ملک کے اندر امن، ملک کے اندر جس طرح جا رہے ہیں اسی طرح رہے. جب ابھی تک آج کے دن تک جس وقت تک ہم پروگرام کر رہے ہیں کوئی ایک خبر ایسی نہیں آئی، ہمارے تک نہیں پہنچی، نہیں ہمارے تک نہیں پہنچی، اندروں اندر پتہ نہیں کی ہونا بالکل، تو ہمارے تک نہیں پہنچی کہ جناب وہاں پر کوئی انہوں نے کہا گیا کہ آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر اس پہ ڈال دیتے ہیں. میں کہہ رہا مان لے جی اندر انہوں نے فرش جو ہے وہ شیشے کا بنا دیا ہے، مان لیں اندر جناب انہوں نے جو بیڈ ہے وہ کمال کا بنا دیا ہے کہ اس پہ لیٹے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مان لیں وہاں پہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ ایک بیماری جو انسان کے لیے آپ ایک تصور کریں، میرے آگے سارا کچھ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں گا اس کو. بالکل ایسا ہی ہے، یہ اللہ کا ایک نور ہے نا، اللہ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اس پہ کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے پر سیاست کرنے کی، آج میں نے سیاست دیکھی ہوتے، اچھا پی ٹی آئی نے تو اپنا موقف دینا ہی دینا ہے. جب حکومت کی طرف سے یہ بات آئے گی یا حکومتی حلقوں کی طرف سے آئے گی نہیں یار یہ جھوٹ ہے، نہیں یہ ایسا نہیں ہے، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں وہ دن یاد کرنے چاہیے جب کہا جاتا تھا بیماری پہ سیاست نہ کرو، جب کہا جاتا تھا ایسی چیزیں نہ کرو. اب ان میں ایک لفظ ہے کہ میرے شاور لینے تک کیمرے کی پہنچ ہے، نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب، جو رپورٹ آئی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں، جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کون سی ایسی سہولتیں ہیں جو دی گئی ہیں یا جو پی ٹی آئی اس سے انحراف کر رہی تھی. ایک تو وہ والا معاملہ ہے کہ باقی سارے پہلو ایک طرف ہیں اور صحت کا پہلو ایک طرف ہے. اس رپورٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چارج شیٹ گورنمنٹ کے اوپر ہے یا نہیں صرف صحت کے معاملے کے اوپر گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے؟ نہیں، یہ چارج شیٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں سہولیات جو ذکر کی گئی ہیں اس میں وہ بجا ہے کہ ان کو ملنی چاہیے اور بیٹر کلاس کے وہ حقدار ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، جیل رولز کے مطابق بھی ان کو یہ سہولیات ملنی ہوتی ہیں. حکومت نے دی تو اچھا کیا، لیکن جو اگر لائف کو تھریٹ ہو رہا ہو، تھریٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک بینائی جانا میں سمجھتا ہوں کہ لائف تھریٹنگ ہے، تو اس کی ایک تو حکومت کو سب سے پہلے تحقیقات کا آرڈر دینا چاہیے کہ یہ، اور حکومت اپنے آپ کو کلیئر بھی کر سکتی ہے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب ایسا نہیں ہے، اور ایک تو تحقیقات کا آرڈر دیں اور دوسرا ساتھ ہی میڈیکل بورڈ بنا دیں انڈیپینڈنٹ، اور ساتھ ان کے ذاتی معالجین بھی اس میں ڈالیں، تاکہ حکومت جو ہے جو کہہ رہی ہے وہ میڈیکل بورڈ کی صورت میں بھی سامنے آ جائے، تحقیقات کی صورت میں بھی سامنے آ جائے کہ کب عمران خان صاحب کو یہ معاملہ شروع ہوا اور کب وہ کہتے رہے، اور کیا اس دوران کوئی ڈاکٹر ان کو چیک کرنے گیا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ مجھے جو ہے وہ چیک کرنے نہیں گیا. تو 2 کام ان کو کرنا بہت ضروری ہیں. وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، اگر کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کا، اور اندازہ لگا لیں نا آپ، فرض کریں کہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے، میڈیکل بورڈ اس نتیجے پر پہنچتا ہے عمران خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، ان کا ہم علاج کرتے ہیں، اور فرض کریں کہ ایسی سچویشن بنتی ہے کہ وہ ریکور نہ ہو سکے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ذمہ داری فکس کرنی پڑے گی، اور اس میں جیل حکام ہے، جیل حکام سے جو جیل خانہ جات ہیں، آئی جی ہیں، اس کے اوپر منسٹر ہوتے ہیں، پنجاب حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے. پچھلے 2-2.5-3 ماہ سے ملاقاتیں باندھنے، سٹریس کا جو ایک جو ایلیمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے بھی اس قسم کے ایشوز آتے ہیں. کلاٹ جو آیا، جو لکھا ہوا ہے رپورٹ میں بھی، تو وہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ اس میں موجود تھا. اس میں اب جو نیکسٹ جو سینیریو جو ہے بن رہا ہے وہ بڑا اہم ہے. ایک تو جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں، وہ حکومتی نمائندے ہیں اور ٹاک شوز میں آ کر بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الشفا ای ٹرسٹ جو
یہ راولپنڈی کا ہاسپٹل ہے اور جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے تقریباً اس پہ ایگری ہے، لیکن اپنے ذاتی معالجین بھی وہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں اگر جو ہے وہ حکومت راضی ہو۔ حکومت کو فوری، کیونکہ 14 طارق فضل چوہدری صاحب حکومت کی نمائندے ہیں نا، وہ کیری حکومت نو راضی کرنا انہوں نے، وہ حکومت کے نمائندے ہیں نا، پھر انہوں نے کون سی حکومت کو راضی کرنا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تو حکومت نے کل فرائیڈے ہے اور سیٹرڈے 2 دن ہیں ان کے پاس، ان 2 دنوں میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دینا ہے اور ان کی جو ایکسپرٹس ہیں ان کا چیک اپ ہوگا، اور عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ذاتی معالجین وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے جو سیمپل آپ لیتے ہیں، یہ سیمپل جب ٹریول کرتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہیں پہ پیشنٹ موجود ہو ہاسپٹل میں، وہیں پہ سیمپل لے کے ہم ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس رپورٹ پہ ہم جو ہے وہ ریلائی کریں گے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ ایکس پرائم منسٹر 2019 میں بھی یہ معاملہ ہوا، اس کو ہینڈل کیا پی ٹی آئی نے، اور الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، آج وہ حیات ہیں اور اچھی صحت گزار رہے ہیں، اس وقت ان کا ایک معاملہ آیا تھا، اور اب جو ہے وہ یہ ایکس پرائم منسٹر ہیں۔ اگر آج کی مسلم لیگ نون کی حکومت، ایک تو انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ معاملہ چھپا کے قدرے جو ہے وہ کوئی نیگلیجنس گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہے کہ 24 جنوری کو آپ لاتے ہیں، 28 کو یا 29 کو جب خبر رولا پڑ جاتا ہے ہر طرف تو پھر آپ مانتے ہیں، پھر ابھی تک عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ میڈیکل رپورٹس وہ ایک بھی کسی فیملی ان کے ذاتی معالج کو اس کے حوالے نہیں کی گئی، تو یہ حکومت کے اینڈ پہ بھی ہے، حکومت اس کو یا شاید جو ہے وہ چھپانا چاہ رہی تھی، یا حکومت کو زیادہ خوف تھا کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے، اب اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے۔ ہینڈل کرنے کے راستے موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب جب 2023 میں پاکستان آتے ہیں تو اس وقت جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکٹ کیا تھا، ایک پنجاب حکومت نے ایکٹ کیا تھا، ایک ضابطہ فوجداری کی دفعہ ہے 401، آئی تھنک 401، جب میں کوئی کلیئر کر دیتا ہوں، تو اس دفعہ کے تحت پنجاب حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو پریزنر ہے اس کی قیدی کی سزا خود معطل کر سکتی ہے عدالت جائے بغیر، اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ان کا علاج کرا سکتے ہیں۔ اور یہ نواز شریف صاحب کی جب پاکستان آئے تھے اور اس وقت کی پنجاب حکومت نے یہ کام کیا تھا، ان کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ نکلا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے، تو یہ کہنا کہ عدالتوں نے سارا کچھ کرنا ہے یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ حکومت کے پاس اختیار موجود ہے، حکومت اس پہ جو ہے وہ ایکٹ کر سکتی ہے اور ان کے لیے جو شفٹنگ کا معاملہ ہے وہ کرا سکتی ہے، اور حکومت کو میرے خیال میں اب مزید جو ہے وہ اس معاملے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، کتنے چانسز ہیں یہاں پر کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے یا ہسپتال شفٹ کر دیا جائے یا پھر کوئی معاملات طے پا جائیں؟ کتنے اس وقت چانسز آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بعض گشت بہت ہے، بعض گشت بالکل ہے، بہت سے حلقے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومتی وزراء کی بیان بازی یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ چاہتے نہیں ہیں۔ نہیں، حکومت یہ تو نہیں چاہتی کہ ہمیں باقاعدہ درخواست دی جائے تاکہ فیس سیونگ ہو جائے؟ نہیں، اب تو سپریم کورٹ ہے نا، نہیں درخواست تو دینی چاہیے ویسے بھی۔ دیکھیں اب سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی اس رپورٹ کی روشنی میں اب تو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کرنا ہے نا۔ دیکھیں اب 16 تاریخ تک وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ان کا علاج جو ہے وہ کسی ہسپتال میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی یہ تو نہیں کہے گی ہسپتال میں نہ کریں، ان کی فیملی یہ تو، ان کی فیملی تو آج بھی کہے کہ ان کی صحت سے آگے ہمیں کچھ نہیں ہے، انہیں فوری طور پر ہاسپٹل کا نام لیا گیا، اس ہاسپٹل میں داخل کرا تھا، یہ تو انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اگر عدالت حکم دیتی ہے، عدالت عالیہ حکم دیتی ہے کہ یہ رپورٹ ہے، اس جو ٹیم نے یہ رپورٹ دی ہے اور اس ٹیم کی رپورٹ کے بعد ان کا علاج جو ہے کسی ہسپتال میں کیا جائے، تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اب یہ درخواست مثلا انہوں نے ایک درخواست دی ملاقات کی، فوری وہ مسترد ہو گئی، اب عدالت کے پاس ہے سارا کچھ اختیار، عدالت اس اختیار کے تحت جیسے یہ بات کرے گی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔
ٹھیک ہے ثاقب صاحب، ایک ہم نے پرول پر رہائی سنی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ درخواست دینی پڑتی ہے، باقی دوسرا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اگر تو عدالت کہہ دیتی ہے کہ جی کہ ان کو اسپتال منتقل کریں تو ساری باتیں جو ہیں اگر مگر پیچھے رہ گئے، لیکن اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو حکومت یہ چاہے گی کہ ہمیں باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دی جائے کہ جی کہ صحت کا معاملہ ہے، ہمارا باہر سے علاج کروایا جائے، باہر مطلب اسلام آباد سے ہی کروا لیا جائے، پنڈی سے کروا لیا جائے؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو حکومت نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے سامنے اپنا موقف دے دیا ہے کہ 16 فروری سے پہلے ہم ان کا چیک اپ کروائیں گے اور ایکسپرٹ سے کروائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حکومت نے کرنا ہی کرنا ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فردر اب اس پہ پروسیڈ نہیں کرے گی، کوئی ہیئرنگ نہیں ہوگی. اب سپریم کورٹ نے جو اوپن ہیئرنگ تھی اس میں تو یہی کہا ہے. اب ان کا ریٹن آرڈر آئے گا تو اس میں کوئی تبدیلی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوپن کورٹ میں یہ تھا کہ یہ معاملہ مزید سپریم کورٹ میں نہیں چلے گا. آج میں نے پوچھا سلمان صفدر صاحب سے کہ یہ آپ کسی اور فورم پہ لے کر جا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فورم بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں یہ وہ کہہ سکتے ہیں پنجاب حکومت کو پیرول پر رہائی یا جو 401 دفعہ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے تحت درخواست دے سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذاتی معالجین، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی معالجین انکلوڈ کر کے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اور یا پھر اس کی تحقیقات کروائی جائیں جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. ملٹیپل فورمز موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس، وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور میرے خیال میں ان کو جانا بھی چاہیے. اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ تو امپلیمنٹ ہوگا، حکومت کرے گی، اور ہو سکتا ہے حکومت جو ہے پھر بھی ذاتی معالج کو شامل نہ کرے اور اپنی مرضی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بٹھائے اور وہی چیک اپ کریں اور وہی رپورٹس لے کر جو ہے وہ حکومت فردر اس کو آگے چلائے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ہم بریک لیں گے جی، بریک کے بعد واپس آتے کچھ دیگر معاملات ہیں ان پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. کل تک حکومت پر ایک بات پر تنقید ہو رہی تھی، وہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ والا معاملہ تھا، جس کے حوالے سے آج یہ خبر آئی کہ اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. لیکن عمل درآمد روکنے کے بعد کیا کوئی نئی پالیسی آئے گی یا پھر کچھ عرصے بعد اسی پالیسی کو نافذ کر دیا جائے گا؟ دوسرا، حکومت کیا سوچتی ہے کہ سولر صارفین سب ایک برابر ہیں یا پھر نہیں؟ جن لوگوں کے پاس نیٹ میٹرنگ ہے انہوں نے زیادہ بڑے سولرز نصب کر رکھے ہیں، سولر اگر ان کی ضرورت 10 کے وی ہے اس سے زیادہ انہوں نے لگا رکھے ہیں تو وہ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی اور میکنزم کیا نہیں بنایا جا سکتا کہ چیک رکھا جائے، نہ کہ ساروں کو ایک ہی طرح سے ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے؟ دوسرا معاملہ جو آج بہت زیادہ سنجیدگی اختیار کر گیا وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے. آج جب رپورٹ پیش کی گئی، سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ پیش کی ہے، اس کے بعد کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق تو اکتوبر تک بالکل ان کی نظر ٹھیک تھی، 6/6 تھی، لیکن اس کے بعد یہ صورتحال بگڑنا شروع ہوئی. ان کو شکایت بھی ہوئی، انہوں نے شکایت کی بھی، لیکن اس پر کسی نے شاید یقین نہیں کیا یا پھر کوشش نہیں کی، صرف آئی ڈراپ سے ان کا علاج کیا جاتا رہا جو رپورٹ میں لکھا گیا ہے. تو حکومت کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو، بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو سیٹسفائی کر سکتی ہے؟ یہ تمام تر صورتحال ہم بات کریں گے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر، آج جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ سے تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو آپ لوگ جتنا بھی یقین دلائیں گے وہ ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ جی کہ صورتحال ٹھیک ہے، کیونکہ جو عطا تارڑ صاحب نے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کی آنکھ بھی بالکل ٹھیک ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے. وہ آج خود کہہ رہے ہیں جو آج رپورٹ پیش ہوئی کہ صرف 15% بینائی رہ گئی ہے. حکومت کا سر کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو صفدر صاحب ہیں وہ خان صاحب کے وکیل ہیں، تو ان کو فرینڈ آف کورٹ ڈکلیئر کرنا اور ان کو ایکسیس دینا یہ شو کرتا ہے کہ حکومت ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتی ہے اور ایک انہی کے نمائندے نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھا. دیکھیں، رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو رپورٹ کے اندر جو خان صاحب کا بیان ہے اس سے کانٹرڈکٹری رپورٹ ہے، کیونکہ صفدر صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 3 دفعہ دن میں ان کے وائٹلز لیے جاتے ہیں اور ان کو ہر وقت ڈاکٹر کی ایکسیس موجود ہے اور اسپیشلسٹ کی بھی ایکسیس دے دی جاتی ہے اگر ضرورت ایسی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. تو یہ اب آبویسلی یہ کہنا کہ 85% اگر ان کو نظر نہیں آ رہا یا 15%
आ रहा है, तो अभी इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, वो इसके ऊपर जायजा लेगा और ऑब्वियसली अभी उनका इलाज चल रहा है आंख के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एज सच कोई कंसर्न, और उनकी जो एज है 75 की, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मैं अभी कोई हतमी बात नहीं कर रहा, मोतिया हो जाता है, मोतिया अगर आप वो रिमूव करा लें तो आपकी बिनाई वापस आ जाती है। ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों की टेम्परेरी तौर पे जो है वो हो जाती है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको देखा नहीं जा रहा था, और रिपोर्ट ये कह रही है कि उनको रेगुलर एक्सेस दी गई थी हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से, प्रिजन रूल्स को भी फॉलो किया गया और उससे बढ़ के उनको फैसिलिटेट किया गया। साकिब साहब, अच्छा ये बताइएगा कि ये अपनी बात में ये बताया कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, अभी कोई दिया गया है मेडिकल बोर्ड? ये कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो उस पर अमल दरामद होगा, और जो कोर्ट ने 16 फरवरी का टाइम दिया है तब तक इस चीज को कंक्लूड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सर आप हुकूमत की पॉजिटिवनेस की बात कर रहे हैं कि जो रसाई दी गई है वो सलमान सफदर साहब को दी गई है। सर वो गवर्नमेंट ने वैसे नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर जारी करना पड़ा, हुक्म देना पड़ा, उसके बाद उनको इजाज़त मिली है। आप लोगों ने नहीं कहा वॉलंटरली, जिस दिन ये खबर सामने आई थी कि जी के आए उनके वकील आ जाएं, उनके मुआलिज आ जाएं, आप लोगों ने मुलाकात नहीं होने दी। ये क्रेडिट आप लोग ले सकते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये मुलाकात हमने कराई। जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको बखूबी हमने इम्प्लीमेंट किया बगैर किसी रुकावट के या और कुछ चारा था सर? नहीं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ हमने कंप्लाई किया कोर्ट के ऑर्डर्स। ठीक। और बात ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये इंडिकेट करती हो कि प्रिजन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, कि उनकी रिहाइश, उनकी सिक्योरिटी, उनका खाना पीना या उनकी हेल्थ एक्सेस के हवाले से कोई कमी पेशी हो। ये रिपोर्ट कहीं कोई ऐसा पैरा नहीं लिखा गया कि जो इस चीज को निगेट करती है। राणा साहब ये जी साकिब साहब, ये बात ठीक है आपकी, ये बिल्कुल हुकूमत का क्रेडिट है और ये बिल्कुल ये बात हक बजानब है। और पीटीआई का जो बयानिया था इस हवाले से स्पेसिफिकली कि जो जेल सहूलियात हैं और जो सारी चीज़ें हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फूड और वहाँ का रिहाइश, ये सारी चीज़ें हम मानते हैं। कोई जो हुकूमत का बयानिया जो है वो ऊपर हावी रहा है इस मामले में। लेकिन जो आँख की बात हो रही है, डेफिनेटली वो एक इंसान की लाइफ थ्रेटनिंग भी है कि आपकी बिनाई 85% चली जाए। अब 85% बिनाई जिसकी गई हो उसको महसूस भी होने लगता है। 24 जनवरी को इमरान खान साहब को हफ्ते वाले दिन पिम्स लाया जाता है और पिम्स के डॉक्टर कहते हैं कि सेंसिटिविटी थी, सिर्फ मोतिया का मामला नहीं है, ये एक अलग से जो बीमारी जो बताई जा रही है, तो उसमें इंजेक्शन जो आंख में लगाया जाता है और भी इंजेक्शन लगाए जाने हैं। 24 से आपने 28 को इसको डिस्क्लोज किया, 4 दिन आपने खुफिया रखा, फिर 29 को पिम्स ने एक कहा गया कि आप रिपोर्ट दे दें उनकी फैमिली को। 29 को एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा रिपोर्ट दे दें। फिर 6 फरवरी को फिर एक वही प्रेस रिलीज टाइप की चीज थी, वो रिपोर्ट नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर आज 12 फरवरी को पता चला ये मामला हुआ है। तो हुकूमत क्यों छुपा क्यों रही थी? मैं ये कह रहा हूं कि बाकी 90% आप जो है वो आपकी बातें सच्ची साबित हुई हैं, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग तो है ना कि एक इंसान की बिनाई चली जाए, छुपा क्यों रही थी? हमें सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये तासुर या ये कंक्लूजन नहीं देना चाहिए कि उनकी बनाई चले गई है या कोई ऐसी कोई परमानेंट चीज है जो रिवर्सेबल नहीं है। ये हमें इंतज़ार करना चाहिए है कि जो मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया जा रहा है वो अपनी कोई एक्सपर्ट मेडिकल हमें रिपोर्ट जब तक नहीं आती, वो भी ऑब्वियसली प्रिजनर की इजाज़त के मुताबिक ही वो आएगी ना, वरना तो नहीं आएगी। वो जब तक नहीं आती तो हम ऐसी बात ना करें। बिल्कुल एक मरीज कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ये इशू है, तो उसका जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट होके फाइनल कोई आउटकम ना आए तो मैं उस पर कोई हतमी नहीं बात करूंगा कि चले गई है या परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो हमें इंतजार करना चाहिए। नंबर 1 देखें, जो आपने बात किया कि पिम्स ने छुपाया, देखिए पिम्स ने या हुकूमत ने छुपाया, हुकूमत ने नहीं छुपाया। अभी इस वक्त वो खान साहब जो हैं वो इडियाला जेल के मेहमान हैं, 14 साल की उनको सजा है। जब तक वो टर्न अराउंड नहीं होती हाई कोर्ट से या जो भी पीटीआई अपना मौक़िफ़ रखे, जब तक उनकी सजा ओवरटर्न नहीं होती वो 14 साल के मेहमान। अब उन्होंने साल में बीमार, एक आम आदमी भी, हेल्दी आदमी भी बीमार भी होता है, उसको जुकाम भी होता है, उसको इन्फेक्शन भी होती है, सब कुछ होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब उसको कोई थोड़ी बहुत कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट करे या कोई और चीज़ करे। अभी उनको जो भी क्रिटिकलिटी का लेवल था वो नहीं महसूस किया
کیا ہوگا کہ اس لیول پہ ہے کہ فوراً اس کے اچھا رانا اوپر صاحب کوئی ان کی فرض کریں ایکسپرٹس آپ کے جاتے ہیں, وہ کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کنکلوژن تک پہنچتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو سلمان صفدر کو بتایا وہ درست تھا, تو پھر آپ کا موقف کیا ہوگا؟ لیکن پھر یہ دیکھنا ہوگا, اگر یہ تو اگر مگر ہے, لیکن پھر بھی میں چلیں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ کیا ان کا چیک اپ نہیں ہو رہا تھا, دن میں 3 دفعہ ان کے وائٹلز لیے جا رہے تھے, کیا خان صاحب کو جب کوئی تکلیف کا انہوں نے اندیا دیا, کیا ان کو ڈاکٹر کی رسائی دی گئی, ڈاکٹر نے کیا اس کے اوپر لکھا, کیا کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا, کیا اگر ان کی تکلیف بڑھ رہی تھی تو کیا ان کو اسپیشلسٹ کی رسائی دی گئی, کیا ان کا علاج اس طریقے سے کرایا گیا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور اگر ایسا رانا صاحب جو رپورٹ ابھی آپ نے کہا کہ وہ 14 سال کے قیدی ہیں یا 12 سال کے قیدی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ایک قیدی پہلے بھی تھا, وہ بھی کچھ عرصے کا قیدی تھا, اور اس کے متعلق کہا گیا تھا کون گارنٹی دے گا کہ اتنی دیر یہ زندہ رہتا ہے یا نہیں. ایک وہ بھی چیز تھی, کون گارنٹی دے گا اتنے دن ان کی آنکھ ٹھیک رہتی ہیں یا نہیں, یہ بھی ایک لفظ اب لوگ ادا کر رہے ہیں. قیدی کتنے دن کا ہوتا ہے, کتنے دن کا نہیں ہوتا. انسانیت تو ایک ہوتی ہے نا, ایک قیدی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اگر وہ سابقہ قیدی کے حقوق تھے اور اس وقت تو ایک ڈاکٹر 24 گھنٹے, جب بھی کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم آتی تھی تو ذاتی معالج ایک ساتھ آتا تھا, تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ قیدی کے حقوق ہیں اور وہ حقوق نہیں. یہ کیسے رانا صاحب آپ تو ہمیشہ بڑی ڈٹ کے بات کرتے ہیں. یہ بتا دیں کہ یہ ان کی بات نہیں ہے, یہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے ان کو کہ وہ کتنے دن چیختے رہے. اس کے بعد جب انہیں وہ قطرے دیے گئے, قطرے دینے کے بعد جب آنکھ بنائی مکمل طور پر ان کو زیادہ ڈسٹرب ہوئے تو پھر انہیں ایک لے کے گئے. اور آپ کو بھی پتا ہے بڑی اچھی طرح جیل کا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے اور باہر کا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے. دیکھیں, بات یہ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ایسے ہوا ہے. اس چیز کی بات یہ ہے کہ وہاں تو رپورٹ کیا کہہ رہی ہے, رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو دن میں 3 دفعہ ان کے وائٹلز لیے جاتے ہیں. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ڈاکٹر کی ایکسیس ملی ہوئی ہے. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اسپیشلسٹ کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو مل جاتا ہے, ہسپتال کا چکر بھی لگ جاتا ہے. تو رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے. تو رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے, رپورٹ کا باقی سب ڈاکٹر صاحب رانا صاحب رپورٹ اور کیا کیا کہہ رہی ہے؟ ہم اپنی مرضی کی نہ کریں, جو باقی رپورٹ میں اپنی مرضی کی نہیں کر رہا. اب ایک مریض جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے اپنی تکلیف کا کر رہا ہے, اس کو ڈیفینیٹلی اس کو بھی چیک کر لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ان کا اپنا وکیل ہے جو اس نے رپورٹ بنائی ہے اس میں ایسا تاثر نہیں آیا کہ ان کو ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی ان کو روکی گئی ہو یا ان کے لیے اویلیبل نہ ہو. کہا ہے لکھا ہوا ہے سابق سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف مقدمہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ انہیں کہا گیا سابق سپرنٹینڈنٹ جیل کو, انہوں نے اس میں بالکل نہیں کوئی رد عمل دیا. بالکل ان سے کہا کہ جب حالات زیادہ خراب ہوگی تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. نہیں, یہ دیکھیں, یہ ایسا کوئی چیز اس میں خان صاحب کا موقف ہے اور جو ہے باقی پھر ابھی چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی ہیں. ابھی تو اس چیز کا تعین ہونا ہے کہ ان کے جو وائٹلز ہیں بالکل ٹھیک ہیں, وہ اوور آل ہیلدی ہیں. ان کی ابھی میڈیکل بورڈ جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ ایشو کیا ہے تو میرے خیال سے اس پہ کامنٹ کرنے کی کوئی اتنی. جان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت, یہاں پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. مذاکرات کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے کورٹ میں بالکل بال ہے, اور اس لیے بھی ہے کیونکہ صحت کا معاملہ بھی بانی پی ٹی آئی کا جو ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو یہ کیا بہترین لمحہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اپنی فیس سیونگ بھی کر لے کہ دیکھیں ہم نے صحت کے معاملے پہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے. برہان صاحب, اب جو کہ یہ صحت کا معاملہ ہے یہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دونوں جانب جو ہے وہ کریٹ ہو گیا آٹومیٹیکلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اس پہ بریک تھرو ہوگا یا نہیں؟ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا کہ کوئی بریک تھرو کی ابھی کوئی گنجائش نکل رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہو نا اور شدید گرمی ہو تو لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں, کچھ لوگ بارش میں نہاتے بھی ہیں جی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں پنکھوں کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی. ہاں جی, کچھ لوگ اے سی بھی بند کر دیتے ہیں. انتظار ہوتا ہے نا موقع کا کہ یہ موقع آئے گا تو اس میں ہم اس کے مطابق کریں.
یہ بھی ایک موقع آ گیا حکومت کے پاس بھی، دونوں سائڈ سے، دونوں سائڈ سے، اور اپوزیشن کے پاس بھی۔ حکومت کے پاس بڑا موقع ہے کہ کم از کم ہم یہ تاثر دے سکیں ہمدردی کا اور فوری طور پہ اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہم ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وطن کی، اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے سارے ایک پیج پہ ہوں۔ بعد میں جب الیکشن آئے، آپ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھیں، نظریاتی طور پر شدید اختلاف رکھیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس ملک کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں۔ اس ملک کے کچھ ایسے معاملات ہیں دہشت گردی کے، معاشی دہشت گردی کے، اس کے لیے تو ایک آ جائیں نا۔ تو یہ ایک وقت ہے، اس پہ اگر یہ چاہیں تو بالکل ہی آ سکتے ہیں تارڑ صاحب، اگر چاہیں۔ اور اگر یہ نہیں چاہیں گے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، تو پھر یہ معاملات بگڑتے 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 ہی چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، ان کا استعمال، وہ کیا آپشنز آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو کنٹینر والا ہے یا بات چیت والا ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیں آپشنز پہ بات چیت بھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اسد کیسر نے بھی تو کہا ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسی طرح راجہ ناصر نے آج کہا ہے کہ کیوں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے بھی سینٹ میں کہا کیوں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک اشارے ہوتے ہیں نا، تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں، یہی ایک سوال ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب کو وقت میں باری آ جائے گی، جو جیتے گا وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں الیکشن ہوئے بنگلہ دیش میں، جی رزلٹ آ رہا ہے، جی ابھی تک جب تک ہم دیکھ رہے ہیں کوئی شور نہیں بچا، جی کوئی وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہوئی۔ دکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، وہ تو امریکہ کے اندر ہونے سے باز نہیں آتے۔ جی تو اسی طرح کا ایک ماحول بن سکتا ہے پاکستان میں، اگر سیاسی جماعتیں دانش اپنی دانش سے کام لیں، اپنی عقل سے کام لیں، اپنے حوصلے سے کام لیں، اور یہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا، اس کا کریڈٹ حکومت کو ہمیشہ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ثاقب صاحب، حکومت کے لیے بھی اب ایک آپشن ہے، ایک وقت ہے، ایک موقع ہے، اسی طرح سے ایک موقع اپوزیشن کے پاس بھی ہے۔ حکومت ہمدردی کے ناطے جو ہے یہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن مرکز میں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک تو حمزہ صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہے گی کہ ہم کینسر کے کوئی ڈاکٹر ہے تو ان کو جو ان کا چیک اپ کروائیں گے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہاں، اگر یہ چاہتے ہیں کچھ تو یہ کسی بھی عدالت سے اگر رجوع کریں گے تو وہاں حکومت فیئر سٹانس جو ہے وہ لے گی۔ ان کا مطلب کہنے کا مقصد انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہی ہے کہ وہی جو ذاتی معالج اور اس طرح کی جو بات۔ دوسری جو بات آپ نے کی، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے لیے اچھا موقع ہے، اور اس موقع پر کوئی پالیٹکس بھی نہیں ہوگی، اور قربتیں بھی بڑھ سکتی ہیں، سیاسی استحکام بھی آ سکتا ہے۔ حکومت کو فیئرلی اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے، جو 24 جنوری سے اب تک نہیں ہوا، اور شاید بلکہ جو عمران خان صاحب کے بقول 3 ماہ سے نہیں ہوا، اور اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی حکومت پہ آتی ہے۔ آج سے حکومت کو اس کو پازیٹیولی آگے بڑھانا چاہیے، اور اس میں اگر عمران خان صاحب کا علاج اندرون ملک ہو یا بیرون ملک بھی۔ اچھا، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اگر عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ وہ ڈیل سے باہر نہیں آئیں گے، وہ کسی میڈیکل ایمرجنسی سے باہر نہیں آئیں گے، یا وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے، یہ 3 چیزیں کسی نہ کسی صورت میں آتی رہی ہیں۔ جی۔ اب کی بار یہ سچویشن ہے کہ حکومت اگر ایسی کوئی سینیریو بن گیا کہ یہاں کے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہاں علاج نہیں ہو سکتا اور یہ بیرون ملک علاج ہوگا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن بنی تو پھر عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے بچے ان کو کنونس کر لیں گے کہ آپ جو ہے وہ علاج کی خاطر ضرور باہر جائیں۔ آپ جو ہے وہ اب رجسٹرس مزید اس پہ نہیں بنتی، کیونکہ اگر بینائی نہیں بحال ہوتی، واپس نہیں آتی، ریکوری نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ 73-74 ایج ہے، تو وہ پھر وہ سینیریو بھی بن سکتا ہے جو 2019 میں نواز شریف صاحب گئے تھے، اور وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کوئی کنوکٹڈ پریزنر ان کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اب کی بار اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوسرے ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ماحول بہتر ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو بہتر رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی تو اپوزیشن میں ہے، وہ رسپونڈنٹ اینڈ پہ ہے، ان کا لیڈر 2.5 سال سے جیل میں ہے، ان کی وائف 1.5 سال سے جیل میں ہے، وہ تو رسپونڈنٹ اینڈ پہ ہیں، وہ تو تھوڑی سخت بات بھی کریں گے۔ حکومت کے پاس تو ہر چیز ہے، اختیار ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، ان کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر
میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کو اب جو ہے وہ تھوڑا سا سامنے آنا چاہیے, بیان دینا چاہیے, حکومت کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم, اور ساری پالیٹکس ہوتی رہے لیکن کسی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. بالکل ٹھیک ہے. حکومت کی بات ہو رہی ہے رانا صاحب, حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا. جی جی, آج 4 لوگوں کی میں نے ویڈیو بیان دیکھے. اچھا, شہوبہ سے شکیل عطاءاللہ ورک کا, کے پی کے سے 3 لوگوں کے جن کو میں جانتا تھا نا, پتہ ان کے کیا بیان تھے؟ روتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بیان دی ہے. میں سابق وزیر ہے وزیر اعلیٰ کے, انہوں نے کہا جی میں اپنی آنکھ جو ہے نا وہ بانی تحریک انصاف کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سابق مشیر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکیل تھا. انہوں نے کہا جی میں, ایک لڑکی نے میں دیکھا, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا. جب لوگوں میں اتنی جذباتی ہو نا تو میرا خیال ہے حکومت کو بھی تھوڑا سا اس پہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں. کل ایک چیز جو وزیر توانائی نے ہمیں بتائی تھی کہ وہ سولر جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کو ختم کر کے جو بلنگ والا معاملہ ہے اس طرف لے کے جائیں گے, لیکن آج انہوں نے یہ بتایا کہ اس فیصلے کو روک دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا فیصلہ روکنے سے, یا انتظار کیا جائے گا کہ چلے؟ نہیں جی, انتظار کیا جا رہا ہے. بہتر ریئیکشن آیا تھا بڑا. کل جب ہم پروگرام کر کے گئے تو مجھے بے انتہا لوگوں کے فون آئے. ان کا یہ عوامی ایشو تھا اور ہر گھر میں اس بات پر باقاعدہ ماتم والا حساب ہو چکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے بھی گھر جا کے نا بڑا سوچا کہ یار یہ جو ہم سولر لگاتے ہیں اس میں حکومت کا جاتا کیا ہے؟ بجلی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے بذریعہ سورج. اگر تو سورج گورنمنٹ کا ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں سورج دے رہی ہے جی, اس کے پیسے ہمیں, بجلی ہمیں دے رہی ہے گورنمنٹ نہیں دے رہی, اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے نا, وہ سورج سے آتا ہے. سولر ہم نے اپنے پلے سے لگوایا اور ہم دے رہے ہیں حکومت کو. حکومت ہمیں کچھ نہیں دے رہی, ہم دے رہے ہیں. لیکن اللہ کی دی رحمت پہ بھی ٹیکس, اللہ کی دی رحمت پہ, حکومت کی دی رحمت پہ نہیں. وزیر توانائی کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہمارے دیگر بھی چیزیں ہیں جہاں سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, فرنس آئل والی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ختم کر دی ہے اب تک. اب جو کلین انرجی والا معاملہ ہے اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت حد تک نیچے کیا, 3000 ارب سے زائد کا ہم نے کٹ لگایا ان کے اندر. لیکن جب یہ ہمیں بجلی بیچتے ہیں مطلب کہ نیٹ میٹرنگ والے, اس سے جو دیگر لوگ جن کی نیٹ میٹرنگ نہیں ہے اور وہ یونٹ خریدتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مہنگا بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت کو ان کو واپس پے کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایک عام صارف ہے اس کے لیے مشکلات ہیں. وزیر توانائی کا موقف اس پر یہ ہے. بڑی اچھی بات انہوں نے کی, چونکہ وہ باتیں ہی ایسی کرتی ہیں. اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے, اور جب وہ وزارت سے اترے تو اپنے ذاتی بل دینا پڑے انہیں, حکومتی بل نہیں, اور انہیں پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے. مجھے ایک بڑی سمپل سی بات بتا دیں, سولر لگانے کی بات کس نے کی تھی؟ سولر حکومت نے کی. حکومت پاکستان. میرا تو دل کر رہا تھا آج اگر یہ معاملہ نہ ہوتا بانی تحریک انصاف والا تو آج ہم حکومت کے کوئی 16 سوڈ نکالتے. نہیں, وزیر اعظم صاحب نے کہا, وزیر اعظم صاحبہ نے, مریم صاحبہ نے, حمزہ صاحب نے, عوام کو قائل کرتے رہے. بھائی اس طرح کریں, چلیں ایک اور ہے نا, دیں لوگوں کو پیسے واپس, ان کے سولر تلوا لیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جی. مجھے آپ کو ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.